پاکستان تحریک انصاف کا چوتھا پارلیمانی سال جو ہے وہ مقابلوں سے شروع ہوا ہے بیسیکلی، اور مقابلے کس کے ہیں؟ ای سی پی ورسز ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین، پھر جی گورنمنٹ ورسز اپوزیشن، اور صحافی ورسز گورنمنٹ، اور اس وقت ہم جو ہیں ورسز شبلی فراز صاحب جو کہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ سر، وقت نکالا۔ یہ اتنے مقابلے آپ لوگ کر رہے ہیں، تیار ہیں آخری سال میں مقابلے کرنے کے لیے؟ لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، پلٹنا چپٹنا چپٹ کر پلٹنا، کیا بات ہے۔ بالکل نہیں، یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت دو چیزیں ہیں بنیادی جو کہ بڑے ہی کمزور، بلکہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی کوئی فاؤنڈیشنز نہیں ہے۔ مثلاً اگر آپ لے لیں آپ کے جو میڈیا کے لوگ ہیں، دوست ہیں، اور اس طرح لے لیں آپ ای وی ایم کو۔ ای وی ایم کے بارے میں کسی نے تکلیف نہیں کی ہے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں، اس کو استعمال کریں، اس کو سوالات اٹھائیں، اس کی جتنے بھی ٹیکنیکل سوال اٹھ سکتے ہیں، پریکٹیکل سوال اٹھتے ہیں، وہ ڈسکس کریں، بجائے اس کے کہ آپ ٹیکنالوجی کی طرف اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے طارق ملک صاحب کو جو کہ نادرہ میں ایک بڑا اہم کام کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی از دا فیوچر۔ اگر ہم اس سے اپنے آپ کو بالکل آنکھیں بند کر لیں تو اس کا مطلب یہی نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے تو دنیا کی ترقی یافتہ ممالک یا ترقی پذیر ممالک کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح کہ اگر آپ کی کمپیوٹر ہو گیا، جہاز ہو گیا، کوئی بھی میڈیکل انٹرونشنز ہو گئیں، اگر آپ اس میں سائنس پہ، ٹیکنالوجی پہ آپ اس پہ اعتبار نہیں کریں گے تو پھر تو آپ کہیں کہ جی پھر ہم نے صرف حکیمی نسخے کھانے اور اس پہ ہم نے کام چلانا ہے۔ لیکن اپوزیشن والوں نے نہیں دیکھی مشین، بالکل نہیں دیکھی، تو دیکھی نا ای سی پی نے، تو اسی لیے پھر وہ پورا 37 نکاتی جو ہے وہ دیکھیں نہیں۔ اب آتے ہیں الیکشن کمیشن پہ کہ جی دیکھیں یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیسک کنفیوژن ڈالی ہے وہ الیکشن کمیشن نے کس طرح ڈالی ہے۔ اب ان کو ہم نے، جب میں وزیر بنا تھا میں نے ان کو لکھا صحیح ہے کہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں آپ کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں کہ ایک بڑا صاف شفاف قابل اعتبار الیکشن ہو سکے۔ انہوں نے ایک لمبی لسٹ 58 کے 60 پوائنٹس تھے وہ لکھے کہ جی مشین میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کو لے کے ہم آگے چلے اور اس کو ہم نے ایک عملی شکل دی۔ جو ہمارے مشین کا ڈیزائن تھا، جو اس کے فنکشنز تھے، پروٹوٹائپ جو بنایا، اس میں ہم نے وہ ساری وہ کنڈیشنز شامل کی کر کے ہم نے ان کو پریزنٹیشن دی 17 اگست کو۔ اب پریزنٹیشن دی، اس میں ان کے سوالات جو تھے کچھ، اس کا ہم نے بالکل پورا تسلی بخش جواب دیا۔ ہماری ٹیکنیکل ٹیم بھی تھی جنہوں نے بنایا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ انہوں نے جو کہ ٹھیک تھا کہ ایک کمیٹی بنا دی، ٹیکنیکل کمیٹی، بیکاز مشین ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اب باطن کو دیکھنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو آئی ٹی کے لوگ چاہیے جو کہ اسپیشلسٹ ہو۔ انہوں نے وہ بنا دی کہ جی 45 دن کے اندر وہ اپنا اوپینین دے گی اس پروٹوٹائپ کے بارے میں۔ لیکن ہوا کیا کہ ادھر اسٹینڈنگ کمیٹی پارلیمنٹری افیئرس کی میٹنگز چل رہی تھیں، انہوں نے جا کے 37 پوائنٹ جو ہے دے دیے کہ جی یہ، اور وہ جو 37 پوائنٹ تھے ان میں سے 27 کا تعلق ڈائریکٹلی انہوں نے بلکہ اپنے آپ پہ چارج شیٹ کیا۔ ٹھیک ہے، جو 10 چیزیں تھیں وہ اس مشین میں آلریڈی موجود ہے، ٹیکن کیئر فار ہے۔ ابھی تو وہ اس کی ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر اس پہ اتنا جذباتی کیسے ہو گئے؟ پھر اعظم سواتی صاحب کے آگ لگا دیں، یہ کر دیں؟ نہیں، دیکھیں اعظم سواتی صاحب کی بات کو آپ ایک سائٹ پہ، ٹھیک ہے چلیں، انہوں نے غلط دیکھیں انہوں نے ایک کام ایسا، اس سے ہوا کیا؟ دیکھیں جب آپ کوئی چیز نئی چیز کرنے، حالانکہ یہ نئی چیز نہیں، یہ 2010 سے شروع ہوئی ہے اور مختلف پارٹیز نے اس کو توجہ نہیں دی، اور نہ الیکشن کمیشن نے وہ جو آج کا جو مروجہ قانون ہے 2017 کا الیکشن ایکٹ 103، اس میں موجود ہے کہ آپ کو پائلٹ پروجیکٹس کرنے چاہیے۔ 10 وہ ہو گئے، ضمنی انتخابات ہو گئے، کسی میں استعمال ہوا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن چونکہ پریپیئرڈ نہیں ہے، وہ اپنی کیپیسٹی کو انہوں نے بڑھایا نہیں اوور دا ایئرز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دا بیسٹ تھنگ از ٹو سے نو، the best thing is to carry on as we were۔ جس طرح چل رہا تھا سلسلہ بس اسی طرح چلانا ہے۔ بھائی یہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اس میں آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ پوری قوم کو کیسے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ قوم میں کیپیبلٹی نہیں ہے مشین استعمال کرنے کی؟ 183 ملین لوگ جو ہیں وہ موبائل فون استعمال کریں، اور ای وی ایم ایک بیسک لیول کی ہے کیونکہ ہم نے خود دیکھی ہے، 2 بٹن ہیں صرف۔ تو وہ آپ نے پوچھا نہیں ان سے کہ یہ کیسے؟ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ مشین خواتین ووٹرز کو
رائے نہیں وہ ان کا ٹرن آؤٹ نہیں بڑھا سکتی. کیوں؟ اس میں آنکھیں لگی ہوئی ہیں, وہ دیکھ رہی ہوگی, ان کو ہیراسمنٹ پردہ کرنا پڑے گا کیا؟ ٹھیک ہے نا, تو پھر کسی اس میں ایلفی آ جائے گی. یہ ساری چیزیں اگر وہ ہم سے پوچھتے اور ہم ان کی ٹیکنیکل ٹیم کو بتاتے, چونکہ سیشن ہی نہیں ہوا تھا, انہیں میٹنگ ابھی بلائی نہیں تھی, اور ایک چیز جیسے ایسے ہے جیسے کہ آپ نتیجہ پہلے دے دیں, امتحان بعد میں کریں, یہ ہوا. یہ بڑی بدقسمتی ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارا ملک نے اگر آگے جانا ہے تو اس نے ٹیکنالوجی پہ انحصار کرنا ہے, اور اس پہ پہلے چیز یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو میجر پاپولیشن ہے اس وقت, جو میجورٹی ہے, وہ آپ لوگوں کی ایج کی وہ ہیں, لوگ ہیں جو کہ نمبر 1 ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہم سے بہت آگے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا مستقبل ہے اس سے جڑا ہوا, کہ آپ کے جتنے بھی الیکشنز ہوں وہ بڑے صاف شفاف اور قابل اعتبار ہوں. سب سے بڑی بے ہے کریڈیبلٹی. وہ الیکشن کمیشن کھو چکا ہے کافی عرصے سے, انہوں نے کوئی بھی ایسا الیکشن نہیں کرایا ہے جس پہ کہ بعد میں اعتراضات نہ اٹھے ہوں. دھاندلی ہو گئی, ساری حکومتیں ڈی سٹیبلائز رہتی ہیں اسی وجہ سے, کیونکہ کبھی تو آپ دیکھ لیں 77 سے لے لیں. اس پورے کام میں میڈیا آپ کا بڑا ساتھ دے سکتا تھا, لیکن اب تو میڈیا والے بھی آپ لوگوں کے خلاف بیٹھ گئے. اچھا, اب آتے ہیں میڈیا پہ. اب دیکھیں مطلب آپ نے ان سے بھی ایک پھڈا لے لیا. دیکھیں ہم نے پھڈا بالکل نہیں لیا. دیکھیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا ایک حدود و قیود ہوتی ہیں. رسپانسبلٹی سب سے اہم ہے. آپ چونکہ اپنا کریئر نئے شروع کر رہے ہیں, نیا کیا ہے, سال کافی ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی بالکل تو آپ کو جو ہے نا ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیمرہ ہے یا آپ کے پاس مائک ہے, آپ کے پاس قلم ہے, جو بھی آپ کا دل چاہے آپ لکھ دیں. میں آپ کے بارے میں لکھ دوں, آپ میرے بارے میں لکھ دیں. ایک دفعہ جب بات ہو گئی وہ تو بندہ بدنام ہو گیا. ایسا ہے. اب چاہے آپ لاکھ چھپوائیں نا, وہ اس کا وہ ازالہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے ایک ہونا چاہیے, ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جس میں کہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہو. دوسری بات, جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ای وی ایم کو اپوزیشن نے دیکھے بغیر رد کیا ہے, استعمال کیے بغیر رد کیا ہے, اسی طرح جو آپ کے کولیگز ہیں انہوں نے بل کی طرح, اگر میں آپ سے پوچھوں آپ نے بل پڑھا ہے, آپ نے نہیں پڑھا, میں نے نہیں پڑھا, تو وہ کیسے یعنی اسپیکولیشنز کے. دیکھیں یہی ہوتا ہے, سنجیدگی کا یہی تقاضا ہے کہ جب آپ کے پاس بل آ جائے آپ اس میں دیکھیں کہ لکھا ہوا کیا ہے, حرف نوشتہ کیا ہے, اس میں جن چیزوں پہ آپ کا اعتراض ہے پھر اس پہ بات کریں. لیکن جسٹ بیکاز میں نے آپ کو کچھ کہہ دیا اور آپ نے اس کی بنیاد پہ ایک پوری تحریک کھڑی کرنے کی کوشش کر دی, میرا خیال ہے کہ یہ کسی کے بھی فائدے میں میرا خیال ہے یہ دھرنا بھی ہوا. لیکن ایک چیز جو ہے جس پہ بڑی بحث ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ فیک نیوز ورسز انکریکٹ فیکٹ. اب ایک چیز ہے جو میں نے مثال کے طور پہ ٹی وی پہ کہہ دی ہے جو کہ انکریکٹ تھی, میرا نیت نہیں تھی کہ میں وہ فیک نیوز کے طور پہ پھیلاؤں اور وہ آگے جائے اور وہ پروجیکٹ کروں میں کسی شخص کے بارے میں, لیکن وہ ایک انکریکٹ فیکٹ تھا جو کہ شاید مجھے چیک کرنا چاہیے تھا یا کر لیا میں نے نہیں کیا, وہ میں نے دے دیا. اب فیک نیوز کو جب آپ انکریکٹ فیکٹ سے مقابلہ اس کا کریں گے تو ایک انکریکٹ فیکٹ ہے جو کہ ان انٹینشنلی دیا گیا, نیت پیچھے ٹھیک تھی لیکن وہ غلطی سے دے دیا اور اس کی بعد میں کریکشن کر لیا, آپ نے پروگرام میں کہہ دیا, کہیں لکھ کے دے دیا. اور ایک ہے فیک نیوز جس کو کہ آپ کہتے ہیں شبلی فراز صاحب فلاں گاڑی میں پھر رہے تھے اور ان کا خاندان والا بھی جو ہے وہ سرکاری گاڑی استعمال کر رہے تھے, اب اس میں شبلی فراز بھی نہیں تھے, لیکن یہ فیک نیوز ہے. دونوں کا مقابلہ کیسے ہوگا جب آپ جرمانے لگاتے ہیں؟ جرمانے تو بہت زیادہ ہیں. مجھے انکریکٹ فیکٹ کی بنیاد پر جو ہے اگر بہت زیادہ جرمانہ لگا دیا گیا تو پھر میں کیسے دوں گی وہ جرمانے؟ اپیل کا بھی رائٹ نہیں ہے اس میں, یہ کہہ رہے ہیں. نہیں اپیل, دیکھیں یہی بات ہے کہ ابھی جو اس کی جو تفصیلات ہیں, یہ جو بل اٹ سیلف, یہ جو بھی بات کر رہے ہیں ہم, یہ بھی ایک قانون کی صورت میں ہمارے سامنے نہیں ہے, یہ ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہے ہیں ہم. دیکھیں ہمیں یہ تو طے ہے نا کہ سینس آف رسپانسبلٹی, کہ جو بندہ لکھتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ جی یہ نہیں ہے کہ میجورٹی آپ کے ٹھیک لوگ ہیں, لیکن کچھ لوگ آپ میں غلط بھی ہیں جو کہ غلط باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں میں تو اس بات کا قائل ہوں. اب دیکھیں نا میرے والد صاحب نے 17-18 کتابیں لکھی, بڑے سخت مخالفتیں تھیں ان کی, لیکن انہوں نے کوئی, آپ ان کی اب دیکھ لیں, کوئی بھی چیز ہے جس کو کہ لوگ ابھی بھی یاد اگر ان کو کرتے ہیں فراز صاحب کو, اس لیے کہ دا مین ہیڈ کریڈیبلٹی. انہوں نے کبھی بھی چیزوں کو ایک ٹیلنٹ ہوتے ہوئے, ایک فن, ایک سکل ہوتے ہوئے, انہوں نے کبھی بھی چیزوں کو مسخ نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا. تو ہم نے اپنے آئیڈیلز جو بنانے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک پہلے سینس آف رسپانسبلٹی کریٹ کرنا ہے, اور بالکل ہونا چاہیے اگر شبلی فراز نے کوئی غلط کام کیا, یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ایکسپوز بیکاز آئی ایم اے پبلک, تو جرنلزم میں کریڈیبلٹی بڑی میٹر کرتی ہے. تو بالکل, تو کریڈیبلٹی میڈیا اور جو ہے نا گورننس ہے, اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اس میں رسپانسبل
जो वो है सरकार है उसको भी उतना ही होना होगा, और मीडिया हाउसेस को। तो ये एक प्रोसेस है जो कि इवॉल्व होगा, जो कि बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने ये देखा है कि चूंकि एक बड़े बहुत ज्यादा चैनल्स भी हो गए हैं, बहुत ज्यादा अखबार भी हो गए हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा करने की कंट्रोल नहीं मतलब है कि उसमें फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद करनी है। शिबली साहब, आप लोगों का ईवीएम के हवाले से लाहे अमल अगला है क्या? वे फॉरवर्ड क्या है? ईसीपी को कैसे मनाएंगे और अपोजिशन को सेटिस्फाई कैसे करेंगे? देखें, ईसीपी ने तो पहले जो टेक्निकल कमेटी बनाई है वो उसको अपनी जो भी उसके फॉर्मेलिटीज़ हैं वो उसको पूरा करेंगी, उसके बाद वो अपना ओपिनियन देंगी और उसके बाद जो है तो इस मशीन के बारे में कुछ फैसला होगा। लेकिन वो कुछ ही दिनों में, वो 1 अक्टूबर तक वो लिमिट है, 45 डेज़ जो थे वो 1 अक्टूबर को, क्योंकि हमने 17 को किया था, उनके साथ कमेटी उन्होंने बनाई थी। दूसरा ये है कि अब देखें कानून साजी होगी, कानून साजी जो है तो वो हक पार्लियामेंट का है, और वो अपोजिशन ने तो कह दिया है कि वो इस पे बहस ही नहीं करना चाहते हैं, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि बुलडोज हो रहा है। जब आप बात नहीं करना चाह रहे हैं, आप उसमें कोई अपनी तजावीज़ नहीं देना चाह रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बुलडोज हो गया है? तो हम तो उसको पार्लियामेंट में ले जाएंगे, जॉइंट सेशन में ले जाएंगे, और एक दफ़ा कानून बन गया तो फिर जितने भी मुतल्लिक़ इदारे हैं, जिसमें एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने इसको हकीकी उसमें ढालना है कि आने वाले 2023 के इलेक्शंस जो हैं वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हों। तो दिस इज़ योर प्लान कि आने वाला इलेक्शन जो है वो इसी टेक्नोलॉजी के तहत होगा। सही है। और दूसरा ये जो फिर सहाफ़ियों वाला जो सिलसिला है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखें, सहाफ़ियों का कंट्रोल तो मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा कि ये जो इशू है उसका मीडिया का, इसमें जो है तो ज़ाहिर है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो राब्ते भी कर रहे हैं और एक कंसेंसस से एक जिसमें के मकासद हासिल हो जाएं कि जो मीडिया चाह रहा है और जो हुकूमत चाह रही है वो विन विन सिचुएशन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, और वो जो है उनको कोई आज़ादी इजहार पे भी कोई कदगन ना हो। सही, विन विन सूरत हाल से मुझे याद आई एक बात, आज आप लोगों की जो कैबिनेट मीटिंग है जी, उसके अंदर गालिबन ये भी डिस्कस होना है कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। देखिए जी, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बहुत ही कम है। कितनी? मैं ये 1,75,000 रुपए हैं। सही। और अगर आप देखें तो इससे होता क्या है कि आप वो जो मिडिल क्लास के लोग जो सियासत में आते हैं वो नहीं आ सकते हैं, बिकॉज 1.5 लाख रुपए, 1,75,000 कट वगैरह कट के वो बिल्कुल नहीं बजा। तो आप उनको एक किस्म का, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो कोई करप्शन करें, लेकिन मतलब है कि आपने ये भी देखना है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जिनके लोग आते हैं, सिर्फ चाय भी आप पिलाएं उनको, तो मतलब है कि, और अगर आप चाहते हैं कि 24 आवर्स एक इन्वॉल्व होता है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब की तनख्वाह भी 2 लाख रुपए, तो वजीर की कहते हैं प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है वजीर की तनख्वाह, थोड़ी सी वजीर लग जाए, मतलब है कि ये चीजें देखें ना। अब सिंगापुर को आप देख लें, उन्होंने एक मुल्क बनाए, जब तक आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे अच्छे लोगों को कि वो आप अपना फोकस करें लेजिस्लेशन पे, और अगर मिनिस्टर्स हैं तो आप डिलीवरी पे, तो उसके लिए ये तो टाइम हो नहीं सकता। तो कितनी होने का इम्कान है? और फिर आपकी फैमिली भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो आजकल के ज़माने में कॉम्पिटिटिव बेसिस पे रखें उसको। ये एक किस्म का एक मेरा ख्याल है कि ये एक गलत तरीका है ये बताने के लिए कि जी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो वो उनको कोई काम नहीं करेगा, और फिर खास तौर पे टेक्नोक्रेट जो कि मतलब है कि काम करते हैं, और जो पॉलिटिकल हमारे जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो अपना पूरा वक्त देते हैं, तो उनको इंसेंटिवाइज बिल्कुल होना चाहिए। और तनख्वाहें तो कितनी तक हो जाएगी, अब कुछ आइडिया है या डिसाइड होगा? अवाम नहीं, नोइंग द प्राइम मिनिस्टर, मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत ज्यादा तो नहीं ऑस्टेरिटी में बिलीव करते हैं, राइटली सो। देखिए जी, बड़ी माजी में जितना मिसयूज किया गया है, तो उसमें बैकड्रॉप में जब आपके मुल्क में इतने कर्जे हों, जब आपके जो गरीब लोग हैं उनकी जो वो है इतनी सख्ती से वो हो, महंगाई हो, ये सारी चीज़ों में जो है ना, मेरा ख्याल है कि वो फैसला जो भी करेंगे ठीक करेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने सर। और वाकई ये बात सही है, और बहुत सारी खबरें फैल जाती है मीडिया पर, जैसे वो भी फैली थी कि इमरान खान साहब की तनख्वाह जो है वो क्या सदर मुमलिकत की, शायद सदर मुमलिकत की, बिल्कुल तनख्वाह बहुत बढ़ा दी है, और वज़ीर आज़म की 8-10 लाख रुपए कर दी है। तो जब तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो उस वक्त तक चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए, इसीलिए बहुत सारी जो है वो रेगुलेशंस भी बड़ा ज़रा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।